رمضان کے رنگ سے ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید. تو آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھیں, اگر آپ کے پاس اللہ نے موقع دیا تو اوپر سے دیکھ کے پڑھیں, اور آپ کی تلاوت کرنے کا میں سمجھتا ہوں انداز بہتر ہوگا کہ قاری قرآن کے ساتھ ساتھ آپ خود دیکھ کے پڑھیں. جو لوگ ناظرہ نہیں پڑھے ہوتے ہیں ان کے ناظرے میں آسانی ہو جاتی ہے. پڑھنا چاہیے, اصل مطلب یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے. تو دوسری بات جو میں اہم پوچھنا چاہ رہا ہوں, علامہ صاحب بھی موجود ہیں. علامہ صاحب, بہت سارے لوگ انتظامی امور پہ ان کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے جو سیکیورٹی پہ بھائی کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے سیکیورٹی کر رہے ہوتے ہیں رمضان مبارک کے اندر, مساجد کے باہر پولیس افسران ہیں, رینجر کے نوجوان ہیں, پاک فوج کے جوان ہیں. تو وہ تو ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں اپنی, انہوں نے تو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے. وہ اس طرح ہماری طرح نماز میں شریک نہیں ہو پاتے یا تلاوت قرآن میں شریک نہیں ہو پاتے. ان کو کتنا جو ثواب ملتا ہے وہ بھی ذرا بیان فرمائیں. ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات کی آپ نے. جو ہماری سیکورٹی کے لیے کھڑے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, اگر کوئی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک رات پہرا بھی دیتا ہے تو اس کی عبادت سے افضل رات ہے. سبحان اللہ. کہ اگر وہ ایک جگہ پہ غالباً مجھے روایت یاد آ رہی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہو اور وہ حرم کے اندر ہو, حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو, اللہ اکبر, اس کی عبادت سے زیادہ یہ مقام و مرتبہ, ایک رات جو پہرا دے رہا ہے, ایک رات پہرا دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے دو آنکھیں بڑی پسند ہیں, ایک جو میرے دین کی خاطر رات کو جاگتی پہرا دیتی ہے. اللہ اکبر. تو اگر یہ ہمارے مسلمان بھائی ہماری حفاظت کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں تو انشاءاللہ یہ اجر و ثواب کے اندر ان کو برابر حصہ ملے گا. اللہ اکبر. اور بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ ہی مل جائے, جس میں آپ نے کہا کہ وہ تو ان کی حفاظت کر رہے ہیں جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں, دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں. اور ایک میسج میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تو دینا چاہیے نا کہ یہ لوگ بھی ہماری دعاؤں کے زیادہ حقدار ہیں, کہ جن کی وجہ سے ہم چین کی نیند سوتے ہیں. بے شک بے شک, یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ ہم اپنے جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یاد نہیں رکھتے اور وہ نظر بھی نہیں آتے. اللہ. اور اصل میں ہمیں انہی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جن کی وجہ سے ہم رات کو آرام سے سوتے ہیں, آرام سے چلتے پھرتے ہیں. اگر حفاظت تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا, یہ فلاں نے یہ کام کرنا, فلاں نے یہ کرنا, فلاں نے یہ کرنا, تقسیم لگا دی, یہ تقسیم کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ان کی ذمہ داری اللہ نے لگا دی ہے. اور اس کے ساتھ علامہ صاحب ایک سوال اور بھی ایڈ کر دوں کہ یہ تو ہمارے سیکیورٹی والے بھائی ہو گئے, بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مسجد کی صفائی کا انتظام ان کے پاس ہے, یا ساؤنڈ سسٹم ان کے پاس ہے, اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں لائٹنگ کا سسٹم ان کے پاس ہوتا ہے کہ انتظامی امور میں خلل نہ آ جائے, تو ان کو بھی وہی اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے. جی, وہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں, میزبان ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے والے مہمانوں کی میزبانی کر رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اور جس طرح وہ معروف حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک روزے دار کی افطاری کرواتا ہے تو اس کو تو روزہ رکھنے کا پورا ثواب ہے. کیا بات ہے. لیکن اس کے برابر جو جس نے افطار کروایا اس کو بھی ثواب اتنا. سبحان اللہ, کیا استدلال کیا انہوں نے. سبحان اللہ. اسی طرح وہ اگر میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب سے محروم نہیں رہے گا. میں نے کہا بہت خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے بھی, کہ جو ہمارے سیکیورٹی پر مامور نوجوان کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں, ہماری خواتین بہنیں سیکیورٹی کر رہی ہوتی ہیں, ہم جب مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو سب سے پہلے ان کو اخلاق سے ملا ضرور کریں, ان کو شکریہ ادا کیا کریں. اگر گھر سے جا رہے ہیں کم از کم پانی کی بوتل تو ان کے لیے لیتے جائیں, ساری رات کھڑے ہو کے ہمارے لیے وہ پہرا دیتے ہیں, پیاس بھی لگتی ہے, اور ہو سکے کہ گھر سے اچھا کھانا بنا کے ان کے لیے لے کے جائیں, ان کا شکریہ ادا کیا کریں. ہمارے بہت سارے لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ بس وہاں سے باہر نکلے مسجد سے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹی ان کی ڈیوٹی تھی, ان کا فرض تھا, لیکن وہ بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں گھروں میں, اور آپ کی خاطر, آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے پہرا دے رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ضرور اخلاق سے پیش آیا کریں. دوسری بات جو ہمیں سیکھنے میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لیلۃ القدر کی رات اگر قیام کر رہے ہیں تو کم از کم, جو میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا, اللہ رب العزت کہ ہاں رونے والی شکل تو بنا لینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بخیر وہ صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل اگر سخت ہو جائیں تو کیا رونے والی شکل بنانے سے بھی اللہ معاف کر دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ نے فرمایا تو رونے والی شکل بنا لے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی جو گناہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں, رونے والی شکل ہی بنا لیں. اسی والے سے علامہ صاحب سے ہی پوچھیں گے, علامہ صاحب لوگوں کو کیسے متوجہ کیا جائے, اپنی فیملی کو خاص طور پہ, کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اپنی فیملی کو ساتھ اٹھایا کرتے تھے. کرونا کے ایام ہے, مساجد میں ہم اکثر جا نہیں پا رہے, ایسے انتظامات اکثر مساجد میں نہیں ہوتے, جو گلی محلوں میں لوگ رہتے ہیں تو جہاں بڑی مساجد موجود نہیں ہیں, انتظامیہ اچھے انتظامات نہیں کر پاتے, تو ان کے لیے آج کیا میسیج ہے, وہ گھروں میں قیام کریں فیملی کے ساتھ؟ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر جو ہے نا گھر کے سربراہوں کی ذمہ داری کو بیان کیا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، بے شک کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے نا وہ نگہبان ہے، جی اور اس کو اپنی رعایا جو اس کے ماتحت لوگ ہیں نا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل سوال کرے گا. اللہ یہ لازمی سوال ہوگا. یہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے قیام اللیل کر لیا ہے، میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، میں نے یہ کام کر لیا، میرے گھر والے سوئے رہے، میرے بچے سوئے رہے، جی اور اب مجھ سے کوئی پرسان حال نہیں ہے، میں اپنی جان چھڑا لوں گا، جی اور میری جان چھوٹ گئی تو میں گھر والوں کی جان چھڑا لوں گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا اللہ کہ تو نے تو نمازیں پڑھ لی، تو نے تو قیام کر لیا، تو نے تو قرآن کی یعنی تلاوت کر لی اور عبادات کر لی، تو تیرے گھر والے تو یہ کام کرتے رہے، تیرے بچے تو ٹی وی پر بیٹھے رہے، تیرے بچے تو فون پر کھیلتے رہے، اور تو نے ان کو کبھی اس طرح توجہ ہی نہیں دلائی. جیسے پہلے بات ہوئی تھی ہمارے بزرگوں کی یہ سستی ہے، تو ان کو سمجھنا چاہیے اپنی مسئولیت یعنی اپنی ذمہ داری ہے، ذمہ داری سوال کیا جائے گا اس کے احساس کرنا چاہیے. اس لحاظ سے یعنی بزرگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، آپ نے خود سے یہ اشارہ کر دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ماڈل ہے. سبحان ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ بہترین قدوہ، بہترین اسوہ ماڈل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین نے ہی بیان کیا ہے کہ اذا داخل الاشر الاواخر، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا، شد مئزرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کمر بستہ ہو جاتے تھے. یعنی آپ اندازہ لگائیں، میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں کہ یہ حدیث کے الفاظ، روایت کے الفاظ یہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر غور کریں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ سورہ مزمل آپ کے سامنے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اس سے زیادہ مطلب کتنا نبی وسلم کرتے ہیں. آپ دیکھیں عمومی راتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ اتنی عبادت اور یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. لیلۃ القدر، یعنی کہ یہاں پر آ کر ام المومنین کہتی ہیں یجتہد فی ما لا یجتہد غیری، یعنی اس میں تو اتنی محنت کرتے جو سال بھر میں نہ محنت کرتے. اور پھر یہاں پر یہ کہا شد مئزرہ، آپ تو پورا مہینہ عبادت کیا پورا سال میں بڑی عبادت کرتے تھے، لیکن یہاں آ کر شد مئزرہ آپ کمر بستہ ہو جاتے. اور پھر کیا فرمایا احیا اللیل، اسی کے الفاظ کے کیا کرتے تھے؟ پھر شد مئزرہ کمر بستہ ہو جاتے تو کیا کرتے؟ احیا اللیل، آپ حالانکہ آپ عمومی طور پر کیا ہے رات کو سوتے بھی تھے اور پھر عبادت بھی کرتے تھے، لیکن یہاں پر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللیل، جیسے آپ نے پہلے بات کی اللیل ہے، لیلن نہیں ہے، اللیل یعنی پوری رات. جی آپ پوری رات جاگا کرتے، پوری رات کو زندہ کر دیتے. اور پھر فرمایا خود کیلے زندہ نہیں کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، واہ، آپ اپنی ازواج مطہرات کو، اپنے بچوں کو بھی جگایا کرتے تھے، ان کو بھی قیام اللیل کروایا کرتے تھے، ان کو بھی کہتے تھے عبادت کرو. تو اس لحاظ سے ہمیں یعنی یہ جیسے آپ نے اشارہ کر دیا کرونا کا ماحول ہے، اور بہت ساری جگہوں پر تو انتظامات بھی نہیں ہو سکتے، اور بلکہ گورنمنٹ بھی ہمیں منع کر رہی ہے کہ ایسے یعنی پوری رات جو ہے مساجد کے اندر نہیں گزارنا چاہیے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اس طرح کا ماحول بن گیا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. جیسے خوبصورتی ہے علامہ صاحب، میں تو سمجھتا ہوں کہ دین کی خوبصورتی ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں اپنے گھروں کو بھی آباد کرو نا. دیکھیں ویسے بھی کہا جعلت لی الارض مسجدا، ہمارے لیے تو پوری روئے زمین مسجد ہے. پھر دوسرا یہ کہ یہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت گھر کی جو ہے نا وہ مسجد کی نفلی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ، واہ، اور بلکہ جمعے کی رکعتوں کے حوالے سے ذہن میں آگئی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جمعے کی نماز کے بعد نا 4 سنتیں پڑھتے اور کبھی 2 سنتیں پڑھتے. اس کے بارے میں واضح حدیث ہے کہ آپ جب مسجد میں پڑھتے تھے تو آپ 4 رکعت سنت ادا کرتے، اور جب آپ گھر میں جا کر پڑھتے تھے تو 2 رکعت پڑھتے. سبحان اللہ، گھر میں جا کر تھوڑی کر رہے لیکن ہے افضل ہے، کیونکہ وہ 2 گھر کی جو ہے نا وہ مسجد کی 4 کے برابر ہے. لیکن یہ فرض کا نہیں، یعنی ہمارے سامنے کے غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں ناظرین کے، یہ نفلوں کے بارے میں، نفل گھر میں پڑھنا وہ افضل ہے. اور جیسے آپ نے کہا گھروں کو آباد کرنا چاہیے عبادات سے، نبی پاک نے فرمایا نا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی ہے، وہاں تو بیچارے. صاحب آپ نے ایک بات کی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو جگایا ہے، تو مجھے وہ میں چاہ رہا تھا کہ ناظرین کو وہ حدیث بھی سنا دیں کہ وہ خاتون جو اپنے شوہر کو تہجد کے وقت اٹھاتی ہے فجر کی نماز کے وقت، اس کی بھی فضیلت جو ہے وہ بھی ذرا بیان فرمائیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ جوڑا بڑا ہی پسند ہے. اچھا، وہ میاں بیوی جو ہے نا وہ بڑے پسند ہیں کہ جو شوہر اپنی بیوی کو تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، اور جو بیوی جو ہے اپنے شوہر کو تہجد کے لیے اٹھاتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب جوڑا ہے. تو بلکہ اس میں تو یہ الفاظ بھی ہیں کہ
نزح کے الفاظ ہیں کہ یعنی پانی کے چھینٹوں سے، آج پانی کے چھینٹے مار کے دیکھیں تو خیر بہرحال، لیکن اٹھانا جیسے ہمارے معروف عرف میں جیسے اچھا، یعنی کہ جس گھر میں جس طرح بھی اٹھایا جاتا ہے ادب و احترام کے ساتھ، پیار محبت سے، اس طرح اٹھائیں جگائیں. اور یہ اگر ہماری بہنیں ایسا کام کرتی ہیں تو وہ اللہ کو بڑی پیاری ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی شوہر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ. اللہ صاحب نے اس میں بیان فرمایا کہ اگر بہنیں جو ہماری جو اور کسی کی بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کو اٹھا رہی ہیں تو وہ بڑی اللہ کے ہاں فضیلت والی ہیں، اور اگر شوہر اٹھا رہے ہیں اپنی بیویوں کو تو وہ اللہ کے ہاں بڑی فضیلت والے ہیں. آپ نے یہ بتائیے کہ جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ خاص دعا ہے تو انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بیان فرمائی ہے، خاص کوئی تسبیح بھی ہے اس رات میں کرنے کے لیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رات اتنی لیلۃ القدر، قدر کی قدر و منزلت کے لحاظ سبحان اللہ، بڑی مقام اور افضل نام سے پتہ لگ رہا ہے قدر و منزلت والی. قدر و منزلت والی. اس رات میں قرآن بھی نازل ہوا، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اچھا، اور اسی طرح فیصلے بھی ہوتے ہیں پورے سال کے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے. یعنی کہ یہ اتنی بابرکت رات ہے. سبحان اللہ. اور اس کے اندر تسبیح، پہلی بات تو دعا کرنی چاہیے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، ٹھیک ہے، دعا گڑ گڑا کرنی چاہیے، پھر وہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم انک عفو. اسی طرح تسبیحات انسان اپنی عبادت کے طور پر جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے. تو میرے ذہن میں کوئی خاص تسبیح ایسی نہیں ہے جی. جو لیکن اگر دعا کی ہم نے بات کی ہے، جی دعا میں کن کن کو شامل کیا جائے؟ دعا میں جیسے علامہ صاحب نے بتا دیا ہے سب سے پہلے کہ اپنے سے سٹارٹ کرے تو سب کے لیے دعا کرے. صحیح. یہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ارد گرد کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، ملک کے لیے، عوام کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعا کرے. تو میرا خیال ہے کہ دعا میں ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. سبحان اللہ. دعا اللہ سے مانگنی ہے، اور وہ اللہ اتنا دینے والا ہے، اللہ کے خزانے میں کسی کی کمی نہیں ہے. ہمیں جیسے نا وہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اللہ سے مانگو تو بہت زیادہ چیز مانگا کرو. آپ جنت کا سوال ہے، جنت الفردوس مانگا کرو. سبحان اللہ. واہ. جنت الفردوس وہ جس کی چھت جو اللہ کا عرش ہے. اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سے مانگنا تو میری قدر و منزلت کے مطابق مانگو، کنجوسی کے ساتھ نہ مانگو. اللہ اکبر. اللہ. تو ہم بڑا دعا بھی کنجوسی سے مانگتے ہیں، بے شک. اور دعا کے اندر بھی ہمارے حسد اور بغض ہی شامل ہوتا ہے. بالکل. اور بلکہ مجھے تو وہ حدیث بھی یاد آئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا کرو غائبانہ طور پہ اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کیا کرے، اور اس کے لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ میں فرشتہ جو ہے آمین کہنے کے لیے نازل کر دیتا ہوں کہ ولا کا مثل ذالک، جو تم مانگ رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے اس کے لیے قبول ہوگی، اس کو پہلے ملے. کیونکہ ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ نہ ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے، اور وہ فرشتہ جب ہمارے حق میں دعا مانگے گا تو وہ ضرور پوری ہو سکتی ہے. ناظرین کرام، ہم اپنے علماء کرام کا، اسکالر حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بخاری صاحب آپ کا بھی، علامہ صاحب آپ کا بھی، آپ نے سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے، اور لیلۃ القدر کے جو فضائل ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں. اس رات کے جو اعمال ہمیں کرنے ہیں وہ سکھایا ہے ہمیں کہ ہم نے کیسے کرنے ہیں، اور جن ایام سے ہم گزرے ہیں کرونا کے ایام میں، تو ہم نے کرونا کے ایام میں بھی رہتے ہوئے لیلۃ القدر کے جو اعمال ہیں وہ کیسے کرنے، بہت خوبصورت طریقے سے بیان فرما دیا. بس بات یہ ہے کہ اللہ بس ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہم ان راتوں میں وہ عمل کر لیں، اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو لیلۃ القدر کو پا بھی لیں گے اور اتنی قدر و منزلت والی رات میں اپنی بخشش کروا لیں گے. آج کے پروگرام سے سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے، لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا اختتام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے. ہمارے ساتھ زبیر زبیری صاحب موجود ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائے اور ہمارے دلوں کو منور فرمائے. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی،
رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں